حدیث میں ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم صالحین سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے، اور ان سے محبت رکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمیں ان کو دیکھ کر یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اور جس طرح کی محبت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اس محبت کی کوئی چنگاری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ باقی کوئی بھی شخص کسی اللہ کے ولی کو نہ اللہ کے مقابل سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ جیسا سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو کسی نبی کو اللہ کی طرح نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ کسی ولی کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو صرف ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی کرامات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں صرف انہی تک محدود ہے، اس سے آگے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ یہ بھی ایک درجے میں احمقوں کا پورا ٹولہ ہے، اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں کہ بس یہی کافی ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، کیا پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسا کام اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معتبر ہے۔ قرآن حکیم اٹھائیے، صحیح بخاری میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر بھی، سورہ قصص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ کہف کے تناظر میں دیکھیں تو انہوں نے حضرت جناب خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، اور سورہ قصص میں اس کی تفصیلات پڑھیں تو جناب شعیب علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے انہوں نے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا خود اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں؟ ایک نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں۔ صاحب کتاب کا مطلب رسول ہیں، وہ یعنی ان کی شریعت ہے، کتاب ہے الگ سے، وہ خود اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے صحبت اختیار کی ہے جناب خضر علیہ السلام کی، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں جناب خضر علیہ السلام۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے، انہیں حضرت جناب خضر علیہ السلام کی صحبت کی ضرورت پڑی، تو کیا آج کے کسی مسلمان کو کسی کامل کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی اس پورے نظام کا ہی انکار کرے اور یہ سمجھے کہ یہ سب ہے ہی غلط، پھر تو مسئلہ ہی اور ہے نا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، برگزیدہ لوگ دنیا میں آتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پھر اس کے لیے تو اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر جب کہ قرآن حکیم نے اس سارے منظرنامے کو انڈورس کیا ہو اور اسے باقاعدہ طور پر قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہو، پھر حضرت جناب شعیب علیہ السلام کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی 2 4 6 مہینے نہیں 10 برس وہاں رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام رحمہم اللہ کو، جیسے ہمارے حضرت شاہ لاسانی علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہیں، تو یہ علی پور سیدہ کوئی اتنا بڑا گاؤں تو نہیں تھا نا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آج آبادی ہوئی ہے یہاں اتنی، لیکن آج سے 100 150 برس پیچھے چلے جائیں تو یہاں اتنی آبادی تو نہ تھی۔ لیکن ان اہل اللہ کا یہ کام ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جن صالحین کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا، پھر یہ نہیں ہے کہ رسمی سا تعلق تھا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ 1 صدی گزرنے کو ہے، لیکن آج بھی کبھی علی پور والوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارا چورا شریف سے کوئی تعلق نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کے آج بھی مرید ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا پیر خانہ ہے۔ ہم کیسے ان کو ڈس آن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ان کے توسط سے ملا ہے۔ تو یہاں حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی درگاہ کے مرید ہیں، ان کے بھی خانوادے میں سے کوئی شخص یا ہمارے بزرگوں کی اولاد میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چورا شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سب کچھ ملا ہی ان کی وجہ سے ہے۔ ان کی صحبت میں جا کر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کی ہے تو اللہ نے آج یہ رنگ لگائے۔ تو اس لیے یہ اہل اللہ کا شیوا ہے، اور یہ اللہ کے نبیوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی مل جائے حضرت شعیب علیہ السلام جیسا تربیت کرنے والا مربی مل جائے تو پھر بظاہر تو بندہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ کتابیں پڑھتے رہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو انگلش لٹریچر پڑھنے کی خود کوشش کرتے ہوں گے۔ روز پڑھیں آپ جا کر انگریزی کی، اسپوکن انگلش کی کتابیں کتنی ملتی ہیں بازار سے۔ انگریزی سیکھنے کے ٹینسز جو ہوتے ہیں وہ 12 ہی ہیں، لیکن وہی ٹینس کوئی لوگ ساری زندگی بھی یاد کرتے رہیں تو انہیں یاد نہیں ہوتے، لیکن استاد ہے کہ وہ 1 ہفتے میں یاد کروا دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے، کسی کامل کی صحبت میں بیٹھیں، کسی کو اپنا معلم سمجھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کام بنا دیتا ہے۔ آج بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم صالحین سے
جو محبت رکھتے ہیں اس محبت کے ساتھ ساتھ ان صالحین کا، اولیاء کرام کا جو طریقہ کار ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو معمولات ہیں، اور اس میں خاص چیزیں نماز کے ساتھ جو ان کی ایک وابستگی تھی، یعنی نماز تو فرائض تو بہت دور کی بات ہے، اہل اللہ کا، صوفیاء کرام کا حال یہ ہے کہ وہ تہجد نہیں چھوڑ، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی باتیں بنی ہوئی ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتی، چلیں جو قصے کہانیاں جھوٹی ہیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، اچھا، لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے خود دیکھا ہے، بلکہ میں تو ایک بار آپ کو یہ بتلا چکا کہ میں نے اپنے قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین جہاں بھی کہیں بزرگ لوگ دیکھے ہیں، یہاں اس ملک میں، اس ملک سے باہر بھی کہیں بھی، تو آج بھی وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، ان کے معمولات میں یہ ہے کہ وہ آج بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بلا ناغہ تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی ایک صحبت کی برکت، ہو سکتا ہے اس بندے نے صرف کوئی 1-2 دن ہی وہاں گزارے ہوں، کسی نے 2-4 گھنٹے گزارے ہوں گے، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑ، تو بجائے اس کے کہ آپ بڑی بڑی کرامات ان کی بیان کریں، سب سے بڑی کرامت کسی بھی ولی اللہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کا قدم ہٹنے نہ پائے، یعنی حضور کے مبارک طریق پر ہمہ وقت اس کی توجہ ہو اور اس کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، حضور کے طریقے کے بغیر کسی کو اللہ کا قرب نہیں نصیب ہو سکتا۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم صوفیاء کرام کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔